اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 50۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا۔ آپ دیکھیے وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بہتان باندھتے ہیں اور ان کے عذاب کے لیے یہی گناہ کافی ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں ان کی یہ جو حرکت ہے نا کہ یہ اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ان کا جھوٹا دعویٰ اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھنے کے لیے کافی ہے۔ اور قرآن کریم کی شان نزول سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی تعریف کرنا، اپنا وصف بیان کرنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، بالخصوص تزکیہ نفوس یعنی اپنے تزکیہ نفس کا دعویٰ کرنا، یہ صحیح اور جائز بالکل ہے ہی نہیں۔ اسی بات کو قرآن پاک کے دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا گیا ہے، جس سورۃ نجم کی آیت ہے کہ اپنے نفسوں کی پاکیزگی اور ستائش مت کرو، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ تم میں متقی کون ہے۔ اسی طرح دوسروں کی بھی ستائش کرنا، ان کو مکھن لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں، اور یہ جو لمبے لمبے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تعریفی کلمات ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا ان کے ساتھ کیا جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، افسوس ہے تجھ پر، تم نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ پھر فرمایا، تم میں سے کسی نے کسی کی لا محالہ تعریف کرنی ہے تو اس طرح کہے کہ میں اس کو اس طرح گمان کرتا ہوں، یعنی میرے ذہن میں یہ ایسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کا تزکیہ بیان نہ کیا جائے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اصل میں یہ کتنی تعریف کے قابل ہے۔ اگر تعریف کے قابل بھی ہے تو اصل بات کیا ہے؟ ہم نے صرف اور صرف یہ سوچنا ہے کہ تعریف کے قابل جو ذات ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے سوا کوئی ذات تعریف کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ بخاری کی حدیث جو پہلے کوٹ کی گئی ہے کہ کسی کو بہت نیک اور پارسا بنانا، پھر ان سے یہ کہنا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، یا اپنے آپ کو خود ہی نیک سمجھتے رہنا کہ میں تو بہت پہنچی ہوئی چیز ہوں، یہ بہت غلط ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت سخت ناگوار ہے۔ ایک اور حدیث سے ایک واقعہ میں پتہ چلتا ہے، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہاں جا کر اس بستی پر عذاب لایا جائے، اسے تباہ کر دیا جائے۔ تو فرشتوں نے کہا، وہاں ایک شخص ہے جو بہت عبادت گزار ہے اور سارا وقت عبادت میں گزارتا ہے، آج تک اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، بہت بڑا زاہد ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، عذاب اس کے گھر سے شروع کرو، کیونکہ تمام بستی گناہوں کے کاموں میں لگی ہوئی تھی، اس نے ان کو روکا نہیں۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا امتحان ہے، کسی کے لباس، ظاہری شکل و صورت یا اس کے ظاہری اعمال سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ نیک ہے یا برا ہے، کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو کوئی شخص اپنی تعریف خود کر رہا ہے یا اپنا تزکیہ خود بیان کر رہا ہے، اپنے تعریفی کلمات اگر خود بول رہا ہے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ ایک جھوٹا انسان ہے۔ اپنی بے پناہ تعریفیں کرنا کہ میں تو ایک بہت اعلیٰ چیز ہوں، میرا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، ہمیں اسے اوائڈ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمبل بنائے، ہمیں عاجزی پیدا کرے، اپنی غلطیوں اور خامیوں کو اپنی نظروں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔